پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ایک بار پھر ہم درس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سننے کے لیے جمع ہوئے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے یہ والی باتیں سنی تھی کہ کس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت بی بی آمنہ کی وفات ہوئی، اور اس کے بعد آپ جو ہیں وہ اپنے دادا کے پاس آئے۔ 6 سال کی عمر میں آپ کی امی جان کا انتقال ہوا، 2 سال اپنے دادا کے ساتھ رہے، تو 8 سال کی عمر مبارک میں ہمارے نبی کے دادا کا انتقال ہوا۔ ان کی وفات ہونے کے بعد پھر وہ کس کے ساتھ رہنے لگے؟ ابو طالب کے پاس۔ کس کے ساتھ؟ یہ کون ہے ابو طالب؟ مولا علی کے والد۔ کون ہے یہ ابو طالب؟ مولا علی کے والد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم اس میں سن رہے تھے کہ کس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس رہتے تھے، اور اسی رہنے کے بیچ میں ایک واقعہ پیش آیا بارش والا، کہ پورا سوکھا پڑ گیا تھا، اور وہاں پر جو ایسی بارش ہوئی، اور کس کے وسیلے سے؟ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹھ مبارک کو کعبے سے ٹچ کیا اور ابو طالب نے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے بارش کا نزول کیا۔ اور اس بات کو ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب قصیدہ لکھا، جب ایک نعت پاک لکھی، تو اس کے اندر بھی بیان کیا، جس کو ہم نے سنا تھا۔ کیا وہ کہتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں اپنے اشعار میں، لکھتے ہیں کہ یہ لکھتے ہیں قصیدے کے اندر کہ ایسے گورے رنگ والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے گورے رنگ والے ہیں کہ ان کے رخ انور کے ذریعے بارش آتی ہے۔ یا رسول اللہ، یہ انداز ہے، یہ ذکر مصطفیٰ کرنا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا۔ یا رسول اللہ، آپ وہ ہیں کہ جن کے رخ انور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بادلیں بھیجتا ہے اور بارش ہوتی ہے۔ تو یہاں تک ہم نے یہ باتیں سنی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آگے کی گفتگو سننی ہے۔ تو وہ آگے کی گفتگو سننے سے پہلے، یعنی اس کے بعد اور کیا ہوا، جب حضور کی عمر 11 سال 12 سال کی ہوئی تو کیا ہوا، اس سے پہلے ایک بہت ضروری بات یہاں پہ سیرت مصطفیٰ میں کوٹ کی گئی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے جس کا نام کیا ہے؟ امی۔ لقب کیا ہے؟ امی۔ یہ جو امی لقب ہے، میں اس کے بارے میں بتا دوں، یہ امی لقب ہوتا کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے انٹرنیٹ کے ذریعے کچھ بدبخت لوگوں کی باتیں سنا ہوگا جو حضور کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، اسی امی لقب۔ دیکھو، آپ امی لقب کو سمجھنے کے لیے پہلے علم ہو آپ کے پاس، پھر وہ سمجھو، تب آپ بیان کر سکتے ہو کہ اس کو امی کیوں کہا گیا۔ اب میری سمجھ اتنی نہیں، میرا بھی علم ویسا نہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے پاس بزرگان دین کی کتابیں موجود ہیں، اور خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمہ، جن کی یہ کتاب ہے، وہ لکھتے ہیں اس بات پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امی ہے، اور امی لقب ہونے کی 2 وجہ ہے۔ 2 وجہ۔ پہلی وجہ کہ آپ ام القرہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے شاید ہی آپ نے ان باتوں پہ سنا ہو۔ ام القرہ ہے، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کا لقب امی ہے۔ اب یہ ام القرہ کیا ہوتا ہے، تو آگے بیان کرتے ہیں کہ ام القرہ مکہ مکرمہ کا لقب ہے۔ مکہ شریف جہاں پہ ہمارے نبی کی ولادت ہوئی، وہاں کا لقب کیا ہے؟
ام القرہ، تو شاید اس وجہ سے آپ کو امی کہا گیا۔ اور اس میں کہتے ہیں لہٰذا امی کے معنی مکہ مکرمہ میں رہنے والا یا امی کا یہ معنی ہے، پہلا معنی کیا ہے؟ جو مکہ شہر میں رہتا ہے اس کا شاید اس وجہ سے آپ کو امی کہا گیا۔ دوسری وجہ امی لقب ہونے کی دوسری وجہ کہتے ہیں کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ کیا ہے؟ آپ نے کسی انسان سے لکھنا پڑھنا، یہاں توجہ دیں آپ، کیا ہے؟ کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ آئی بات سمجھ میں؟ لیکن یہ جو جاہل ہے، کچھ بدبخت کم علم جاہل، وہ کیا اس کا معنی نکالے؟ معاذ اللہ الیاذ باللہ، کہتے کیا ہیں؟ امی کا مطلب یہ کہ حضور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ کتنی غلط بات ہے نا؟ وہ نبی کہ جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں عالم کو پڑھا دیا، وہ نبی، ان کو پڑھنا معاذ اللہ یہ بالکل جھوٹی بات اور بے بنیاد بات۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے امی کا؟ میں بولا نا، سمجھنا ہوگا، آپ بنا سمجھے نہیں کر سکتے کچھ۔ اسی طریقے سے قرآن میں بھی جو کچھ ایسے الفاظ ہیں جس کو اعلیٰ حضرت نے ایز اٹ از لکھا ہے، کچھ ایسی چیزیں ہوتی راز کی بات ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کی عادت کیا، آپ نے اس سے سوال کر لیا نا تو توڑ مڑوڑ کے جواب دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ امی کا مطلب کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی انسان نے نہیں پڑھایا۔ آگے کہتے تو پڑھایا کس نے؟ تو آگے فرماتے ہیں کہ پڑھایا کسی انسان نے نہیں، پڑھانے والی ذات اللہ کی تھی۔ آپ کو رب نے پڑھایا ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی عظیم الشان معجزہ ہے کہ آپ کسی انسان سے نہیں پڑھے، آپ کو جس نے پڑھایا وہ خدا بندے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کہ خدا بندے قدوس نے آپ کو پڑھایا ہے، کسی انسان نے آپ کو پڑھایا نہیں ہے۔ اور آگے کہتے ہیں، پتہ ہے آگے کہتے ہیں، اور اس قدر آپ کو علم اللہ نے دیا، اس قدر آپ کو علم دیا، اس قدر آپ کو علم عطا فرمایا کہ آپ کا جو سینہ ہے، اتنا علم اللہ نے آپ کو دیا کہ آپ کے سینے میں اول سے لے کے آخر جتنے بھی علوم ہے سب جمع ہے، سب کچھ جمع ہے۔ اسی لیے ہم اشعار میں کہتے ہیں نا کہ حضور جانتے، ہم جانے نہ جانے لیکن نبی جانتے، کیونکہ اللہ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ حضور کی ولادت سے پہلے کی بات حضور نہیں جانتے ہو، یا حضور کی ظاہری پردہ فرمانے کے بعد کی بات حضور نہیں جانتے ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضور کو اول یعنی پہلے کا بھی اور بعد کا بھی، آخر جب تک یہ کائنات ہے، اور یہ کائنات کے بعد جو میدان محشر ہے، کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، کس کے ساتھ کیا حساب ہوگا، وہ سب نبی کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے مبارک کو علم سے ایسا بھر دیا۔ اور ہم کہتے ہیں نا، یہ جملہ کہتے ہیں اللہ جس کو چاہے عطا کرتا ہے، تو رب نے عطا کیا ہے بھائی، اللہ نے عطا کیا ہے۔ اور آگے آپ کہتے ہیں، اسی پر آگے آپ کہتے ہیں کہ سیرت مصطفیٰ میں آگے بیان کیا گیا، اور آپ پر اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب نازل کی۔ کتاب کس پر نازل ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب کا نام کیا؟ قرآن مجید۔ تو یہ جو قرآن کریم، قرآن پاک جو آپ پہ نازل ہوئی، اس میں خود اس کی شان یہ ہے اس کتاب کی کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ایسا ہے کہ جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ قرآن وہ ہے کہ جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، ہر چیز کا۔ تو جس پر قرآن نازل ہوئی ہے، یہ پوائنٹ سمجھو، وہ قرآن جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ آپ جو تلاش کرو، اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ جب اعلیٰ حضرت سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو یہ میتھمیٹک کیسے آتا ہے، آپ یہ جغرافیہ کیسے جانتے ہیں، آپ یہ سائنس کی باتیں کیسے جانتے ہیں، آپ کیسے بتاتے ہیں یہ اسپیس کے بارے میں، آپ نے کیسے بتایا یہ پانی کا کلر ایسے، آپ نے کیسے بتایا کہ یہ ارتھ کس طرح ریوالو کرتی ہے، یہ سائنٹسٹ کی بات ہے، یہ ڈاکٹرز کی بات ہے، آپ کیسے جانتے؟ آپ وداؤٹ ٹائم ٹیبل کے، وداؤٹ گھڑی کے
آپ ایز اٹ از افطار کس ٹائم پہ ہوگا اور روزہ اور سحری کس ٹائم پہ آپ وہ بتا دیا کرتے. یہ جو علوم آپ کو آیا یہ آیا کیسے؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے قرآن سے. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ قرآن سے. تو بندہ چاہے تو تلاش کر لے. تو قرآن وہ ہے جس میں ہر چیز کا روشن، بولو ہر چیز کا روشن بیان ہے، ہر چیز کا. تو جس کتاب میں ہے، توجہ سب کی، جس کتاب میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، وہ کتاب جس نبی پہ نازل ہوئی، کیا اس نبی کو سارا بیان، ساری باتیں نہیں پتہ ہوں گی؟ پوائنٹ آدمی سمجھے تو. اور الحمدللہ ہم تو عاشقان رسول ہیں، ہم حضور کے عاشق ہیں. ہم تو یہی جو رب نے فرما دیا، جو حضور نے فرما دیا، بات ہی ختم ہو جائے. اسی پہ مولانا جامی علیہ رحمہ کیا کہتے پتہ ہے؟ کیا خوب فرماتے، کہتے ہیں اے محبوب، یعنی کہتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی مکتب گئے، ہے توجہ، نہ کبھی مکتب گئے، نہ لکھنا سیکھا دنیاوی، نہ لکھنا سیکھا. یہ اپنے اشعار میں فارسی میں لکھتے ہیں. اس کا ترجمہ یہاں پر ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی مکتب گئے، نہ لکھنا سیکھا، مگر اپنے چشموں اور ابرو سے، چشموں ابرو کے اشارے سے سینکڑوں کو مدرس بنا دیا. سبحان اللہ، سینکڑوں کو مدرس بنا دیا. کہ دنیا میں آپ کہیں مکتب پڑھنے نہیں گئے، نہ کسی دنیا میں کسی انسان سے آپ نے نہیں پڑھا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان وہ شان ہے کہ آپ کے آنکھ مبارک کے اشارے سے جو سینکڑوں مدرس بن گئے. جو تعلیم بٹی یا رسول اللہ وہ آپ کے اشارے سے بٹی، آپ کے صدقے سب کو ملا. سبحان اللہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یاد رہے، اس سے ظاہر ہے کہ جس کا استاد خود اللہ تبارک و تعالی ہو، وہ خالق و مالک وہ ہو، تو اس کو دنیا میں کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے. یاد رہے، اس کو دنیا میں کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے. اسی پر سیدی سرکار اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک اکرم نہیں. کہ ایسے امی ہیں آپ کہ آپ کو رب نے پڑھایا ہے، رب نے سکھایا ہے، تو کیا یہ کافی نہیں آپ کے لیے؟ بے شک کافی ہے، کیونکہ رب نے آپ کو سب سکھا دیا ہے. اسی لیے آپ نے آگے سنا کہ آپ کے سینے مبارک میں اولین و آخرین کے علوم معروف کا خزینہ اس کو جمع کر دیا گیا، سب کچھ جمع کر دیا گیا. تو یہ فرماتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں. تو یہ جو باتیں ہیں اس سے سمجھ میں الحمدللہ واضح ہے، صاف واضح ہے کہ دنیا میں آپ کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے. اور آپ کا جو لقب امی ہے اس کا معنی کیا ہے وہ سمجھا. لیکن یہاں پر لکھتے ہیں کہ صاحب کتاب کہ امی لقب کی حقیقی راز اس کا کیا ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالی جانے. آپ کہتے ہیں لیکن بظاہر اس کی چند حکمتیں اور فوائد معلوم ہوتی ہیں. یعنی علماء کرام نے اس کو کچھ باتوں سے سمجھایا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ باتیں اس کو سنتے ہیں، ہے نا. یہ ہمارے لیے الحمدللہ واضح باتیں ہیں، ہمارے لیے الحمدللہ واضح. لیکن ہمارے پاس اتنا علم ہو، ہم اتنے اندر سے مضبوط ہو کہ ہم اپنے گھر میں باہر کہیں پر بھی اگر یہ بات نکلے تو اس کو ہم بتا سکیں، اس کو ہم یہ سمجھ دے، سوچ دے سمجھا سکیں جتنے ہم سے ممکن ہو سکے. پھر الحمدللہ علماء کرام کی کتب ہیں، ان کے بیانات ہیں، پھر وہ آدمی بتا دے. لیکن آگے کیا کہتے ہیں، چند وہ باتیں رکھتے، چند پوائنٹ. پہلا پوائنٹ کیا رکھتے ہیں؟ پہلا پوائنٹ یہ رکھتے ہیں کہ یہ کہ تمام دنیا کو علم و حکمت سکھانے والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. سب کو علم سکھانے والے کون ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد صرف اللہ تبارک و تعالی ہو.
اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی انسان آپ کا استاد نہ ہوتا، کوئی دنیا میں کوئی انسان آپ کا استاد نہیں تھا، کیونکہ یہ لوگ کہہ نہ سکے یا کوئی کہنے والا کہہ نہ سکے یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کسی انسان نے ان کو پڑھایا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ اور دوسری بات آگے کہتے ہیں کہ یہ کوئی شخص یہ خیال نہ کرے کہ فلاں آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے، شاید ہے نا، کسی نے حضور صلی اللہ فلاں آدمی نے کسی شخص نے سکھایا ہے تو شاید وہ جو سکھانے والا ہے اس کا علم زیادہ ہوگا، معاذ اللہ۔ یہ بات ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ اور ٹیچر میں ڈفرنس تو ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ مجھے کچھ سکھائیں تو آپ کا علم زیادہ ہے جبھی آپ مجھے کچھ سکھا رہے ہیں، تو یہ تو خیال کرے گا نہیں کہ فلاں بھائی زیادہ جانتے اسی لیے انہوں نے دوسرے بھائی کو سکھایا ہے، تو یہ خیال بھی نہ آئے اور یہ بھی دور ہو جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے محبوب کو سکھایا ہے۔ اور آگے بات کہتے ہیں، تیسرا پوائنٹ رکھتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تو کوئی یہ نہ کہہ سکے، اور ہاں آگے کہتے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آپ کو کسی انسان نے سکھایا ہے اور آپ جو ہے اس انسان کی تعظیم کریں۔ تو لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اس بات کو آگے لکھتے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ میرا محبوب کسی کے آگے یعنی کسی اور کی اس طرح تعظیم کرے، یعنی ایک ٹیچر کی جو تعظیم ہوتی وہ والی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو آپ کا استاد نہیں بنایا۔ اور آگے کہتے ہیں واللہ عالم، اور اس کو واضح کر دیا گیا، اس کو سمجھے کہ یہ جو دو تین پوائنٹ اور دو تین جو باتیں ہم نے سنی اسی سے واضح، جس میں اعلیٰ حضرت کا آپ نے وہ شعر اعلیٰ حضرت کا قول بھی سنا، پھر حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی بات سنی، اور یہی ہے کہ امی لقب کا معنی یہ ہے کہ انسان سے آپ نے نہیں پڑھا ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھنے کے لیے اتنا کافی۔ امی لقب کا معنی کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے آپ نے نہیں پڑھا، پڑھایا کس نے؟ اللہ تبارک، ٹھیک ہے۔ یہ جو کتاب ہے نا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بیچ میں ایسی عقائد والی اور ایسی باتیں جو ایسے مسئلے اٹھتے ہیں جا آتے، وہ ان باتوں کو ڈالا گیا۔ ابھی ہم کیا سن رہے تھے پچھلے ہفتے ہم یہ سن رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے گھر میں وہ جو بارش والا دعا والا جو واقعہ ہوا وہ تھا۔ اب آج انشاءاللہ تعالی آخری جو ایک واقعہ ہم کو سننا ہے وہ اس پر ہم گفتگو ختم کریں گے کہ وہ بارش والا واقعہ ہوا، کتنی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے گھر پہ آئے تھے؟ عمر کیا تھی؟ 8۔ عمر مبارک کتنی تھی؟ 8۔ تو 8 سال سے لے کے 12 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا کہ اسی دوران میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ جو ہے یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر مبارک جب ہوئی، کتنے سال کی؟ 12 سال کی، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کا پہلا سفر فرمایا، ملک شام کا پہلا سفر فرمایا، اور یہ جو سفر تھا یہ تجارت کی غرض سے تھا، اور ابو طالب جو تھے نا وہ تجارت کے لیے ملک شام جا رہے تھے، اور آپ نے پہلے ہی سنا ہے کہ ابو طالب کا معاملہ یہ تھا کہ حضور سے ایسی والہانہ محبت کرنے لگے تھے کہ جہاں بھی جاتے حضور کو ساتھ لے کے جاتے، جہاں بھی جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جاتے، جہاں بھی۔ تو یہ جو سفر ہوا تو یہاں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساتھ لے گئے۔ اور ایک بات بتا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے لیے 3 سفر کیا ہے۔ کتنے سفر؟ پوری زندگی مبارک میں 3 سفر، 2 تجارت کے لیے، 2 سفر ملک شام کا جو ابھی آپ سن رہے 12 سال میں پہلا سفر، پھر 25 سال میں دوسرا سفر، اور ایک سفر ہوا تھا یمن کا۔ ایک سفر کیا تھا؟ 2 ملک شام کا سفر اور تیسرا یمن کا سفر۔ آگے فرمایا گیا
ترمذی شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، بڑا بہترین واقعہ ہے، بہت پوری توجہ سے سنو، بہت مزہ آئے گا اور بہت ساری باتیں ملیں گی۔ تو یہ سفر کا ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ملک شام کا جو پہلا سفر تھا، اسی دوران میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ بصرہ۔ ابھی ملک شام آیا نہیں تھا، بصرہ ہی میں وہاں پر ایک بحیرہ نام کا راہب ملا، عیسائی۔ کیا نام تھا؟ بحیرہ۔ اور یہ راہب تھا، راہب یعنی رہبانیت، یعنی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جو عیسائیت فالو کرے وہ والا شخص تھا راہب، اور دنیا داری سب رہبانیت اکیلا وہ ہو جانا۔ تو بحیرہ جو تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اور قافلہ جو ان کے ساتھ تھا جو مکہ سے آیا تھا، وہ سب بحیرہ کے پاس ہی قیام کیا، ٹھیک ہے، بصرہ میں۔ کہاں پہ؟ بصرہ میں۔ تو بحیرہ راہب، اس کو بہت علم تھا، توریت، انجیل، اس نے ساری کتابیں پڑھی تھی اور بہت ساری گیان باتیں بہت ساری پتہ تھی، اور یہ بھی پتہ تھا کہ نبی آخر الزماں کی نشانی کیا ہے، کون کون سی ہیں ساری، کیونکہ توریت اور انجیل میں ساری موجود تھی۔ تو جیسے ہی اس راہب نے، کس نے؟ بحیرہ راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ وہی آخری نبی ہے جو تشریف لانے والے۔ 12 سال کی عمر مبارک ہے، صرف 12 سال کی، ساری نشانیاں دیکھ لیا، پہچان لیا، اور جب پہچانا تو پہچاننے کے بعد عقیدت محبت بڑھ گئی، احترام بڑھ گیا۔ جب دیکھا کہ یہ قافلے والوں کے ساتھ آپ کا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ قافلے والوں کے ساتھ آئے تو ان کو اپنے پاس رکایا، ان کے لیے ان کی دعوت کی۔ کس کے لیے؟ کیونکہ آخری نبی جو تشریف لانے والے یہ وہ ہیں، اور ان کے ساتھ یہ قافلہ آیا ہے، دعوت کی سب کی۔ اور ابو طالب کو پھر اکیلے میں بلایا اور کہا ایک بات بتانی ہے آپ کو، ایک بات کہنی ہے آپ سے، یہ جو آپ کے ساتھ آپ کا بھتیجا آیا ہے، پہلے تو پوری معلومات لے لی، کیا نام ہے، کون ہے، کیا ہے۔ کہا کہ یہ جو آپ کے ساتھ آپ کا بھتیجا آیا ہے یہ سارے جہان کا سردار ہے، یہ سارے جہان کا سردار ہے، اور یہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہے۔ یہ بحیرہ راہب کہہ رہا ہے، اور آگے وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ ہیں جو اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ ساری باتیں کہہ رہا ہے، اور آگے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں نے ابھی دیکھا یہاں پر کہ یہ شجر حجر ان کو سجدہ کر رہے ہیں، شجر حجر ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں کہ چاند شک ہو، اعلیٰ حضرت کیا پیاری بات کہتے ہیں، چاند شک ہو، پیڑ بولے، جانور سجدہ کرے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کتنے واقعات ہم نے سنا کہ وہ صحابہ جا رہے تھے اور جنگل میں، تو الصلاۃ والسلام علیک، یار یہ درود پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، تو جب دیکھا کہ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے تو دیکھا کہ کنکر پتھر میں سے آواز آ رہی ہے، پیڑوں میں سے۔ یہ واقعات بہت سارے موجود ہیں، جب حضور بلائے تو پیڑ چل کے آ جاتے تھے، اور کہتے ہیں کہ اپنے جڑوں کے ساتھ آیا کرتے تھے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ چاند شک ہو، پیڑ بولے، جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی شان نرالی ہے۔ تو کیا کہتا ہے وہ راہب؟ بحیرہ راہب کہتا ہے کہ یہ جو شجر حجر ہے یہ آپ کو سجدہ کرتے ہیں، اور آپ پر بادل نے سایہ کیا ہوا ہے، اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان میں مہر نبوت بھی ہے۔ اس ساری بات بحیرہ راہب نے ابو طالب سے کہا، اور کہتا ہے اس لیے تمہارا بہتر یہ ہوگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، آگے تم ملک شام مت جاؤ، کیونکہ ملک شام میں ان کی جان کو خطرہ ہے، نقصان پہنچ سکتا ہے، اور کہ اپنا مال تجارت یہیں بیچو اور واپس مکہ کی طرف چلے جاؤ۔ اور بحیرہ راہب نے کہا کہ دشمن ان کے وہاں موجود ہے، نقصان پہنچائیں گے، یہودی نقصان پہنچائیں گے۔ اور آپ نے اسی میں آگے پہلے سنا تھا واقعہ کہ حضرت عبداللہ پر بھی انہوں نے حملہ کیا تھا،
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے والد ہیں، جب جنگل میں شکار کرنے گئے ہوئے تھے تو ان کو نشانیاں پتہ تھی۔ کیوں نشانیاں پتہ تھی؟ کیونکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت جیسے ہی پیدا ہوئے نا حضرت عبداللہ حضور کے والد، تو نشانیاں ان کو مل گئی تھی۔ وہ جو کرتا تھا لال ہو گیا تھا، ان کے پاس تھا، یہودیوں کے پاس، تو ان کو پتہ چل گیا تھا یہ بات، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد پر حملہ کرایا تاکہ ان کو ختم کر دے، وہ آخری نبی تشریف نہ لائیں گے معاذ اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ بات تو کیا کہا راہب نے، بحیرہ راہب نے، کہ ان کو آپ یہیں تجارت کا مال آپ فروخت کر دیں اور واپس آپ جلد سے جلد اپنا قافلہ لے کر آپ کہاں چلے جائیں؟ مکہ شریف چلے جائیں، واپس اپنے علاقے میں چلے جائیں۔ تو یہ جب باتیں آپ نے سنی تو آپ کو جو ہے ایک ڈر محسوس ہوا اور لگا خطرہ کہ ہاں کچھ تو معاملہ ہوگا۔ تو ابو طالب نے سارا معاملہ وہیں فروخت کر کے تجارت کا مال اور قافلے کے ساتھ جو ہے وہ کہاں چلے گئے؟ مکہ مکرمہ چلے گئے۔ جب آخری میں جا رہے تھے تو بحیرہ راہب نے چلتے وقت آپ سے بڑی محبت کا اظہار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ کے لیے جو ہے کھانا وغیرہ پیک کر کے جو ہے نا محبتاً عقیدتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو دیا۔ یہ محبت تھی، اور یہ 12 سال کی عمر مبارک تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ ہوا۔ اور یہ واقعہ ترمذی شریف میں ہے، جو سیاستہ کی حدیث پاک ہے، جو کتاب ہے سیاستہ کی ہے، وہ 6 کتاب جو حدیث پاک کی، وہ 6 کتاب جس کو بہت زیادہ اوتھینٹک مانا جاتا ہے، جس کا مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے، ان میں سے ایک کتاب ہے۔ اب پتہ ہے ترمذی شریف کے تعلق سے محدثین کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جس کے گھر میں ترمذی شریف ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ توفیق دے اور اللہ آپ سب کو توفیق دے کہ ہم سب ترمذی شریف اپنے اپنے گھروں میں رکھیں۔ یہ برکت ہے، کتابوں کے اندر آئے محدثین کے اقوال موجود ہیں کہ جس کے گھر میں ترمذی شریف ہے گویا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر پہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر پہ تشریف فرمائے۔ اتنی زیادہ مرتبے والی کتاب ہے ترمذی، فضائل ہے، محدثین کے نزدیک اتنا مرتبہ ہے۔ اور اس کتاب کے اندر یہاں چیپٹر کے ساتھ، حدیث نمبر کے ساتھ، اور جو ہے باب نمبر سب کے ساتھ یہاں موجود ہے۔ تو یہ باتیں وہ واضح کی جاتی ہیں۔ ہم یہ کہتے تو لوگ جو انگلیاں اٹھاتے یا جو باتیں کہتے ہیں وہ نہیں پڑھنے والے لوگ ہیں، جن کو علم نہیں ہے، جنہوں نے پڑھا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم تعلیم حاصل کرتے تو ہمارا ایمان بھی مضبوط ہے، ہمارا عشق بھی مضبوط ہے، اور ہم جواب بھی دیتے، بتاتے بھی۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ آپ سوچو محض 12 سال کی عمر مبارک، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وہ کہ پیڑ پودے سجدہ کر رہے ہیں، بادل نے جو ہے سایہ کیا ہوا ہے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے۔ یہ شان کس کو ملی؟ یہ اس لیے کہ آپ نبی تھے، ہیں اور رہیں گے، اور آپ نے اعلان نبوت 40 سال میں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ شان، تو آپ کی ولادت سے پہلے ہی ایسے ایسے واقعات ظاہر ہوئے، ایسے ایسے واقعات کا ظہور ہوا کہ جو ہم نے سنا بھی ہے، اور سننے کے بعد حیرت میں پڑ جائے بندہ۔ اب ولادت کے وقت کے واقعات، اس کے بعد کے واقعات سب ہم نے سنا ہے۔ الحمدللہ یہ جو باتیں تھیں اس کو یاد رکھیں، اپنے دل میں، دماغ میں، ذہن میں اس کو جگہ دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ہم تیسرا چیپٹر شروع کریں گے، جو ہے جنگ فجار کا واقعہ۔ اس کے بعد یعنی 12 سال کی عمر مبارک کے بعد اور کون کون سے واقعات ہوئے، ہے نا، ان باتوں کو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھو یہ نا بہت اچھی طریقے سے بتایا جا رہا ہے۔ 8 سال میں کیا ہوا، 10 سال میں کیا ہوا، 12 سال میں کیا ہوا، تو اتنی اچھی سیریز کے ساتھ باتیں یاد ہمیں پتہ چل جائیں گی نا، بہت اچھے سے ذہن میں بیٹھ جائے گی، بہت اچھے سے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی آپ وقت پر آئیں، انشاءاللہ آگے کی باتیں 12 سال کی عمر مبارک کے بعد کیا واقعات ہوئے، کیا باتیں، وہ سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔